اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 26واں پارہ 48ویں سورت نمبر 48 سورت الفتح. یہ مدنی سورت ہے اور اس کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے. اس سورت کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی کا فہم جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ انسان متعلق ہو جائے پوری طرح ان حالات سے کہ جن میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے. بعض روایات کے مطابق اسی روز پیدا ہوئے کہ جب ہاتھیوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں اور پنجوں سے کینکریاں پھینک کر تباہ کیا تھا. اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں. آپ اس دنیا میں تشریف لائے کہ جب آپ یتیم تھے. آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. یتیم ہونے کے ناطے آپ اپنے دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ کام ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے نہ ضروری ہے نہ مفید. اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت اس کے علم کے عین مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت دور رس ہوتے ہیں جن کے ہم قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس دنیا میں انسان کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں جن سے انسان کا سابقہ پیش آتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. لیکن سچ پوچھئے تو ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں بھی نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. اس لیے کہ حادثہ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. ایک پتا بھی ایک دن کا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا. اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اسی میں خیر تھی. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو مکے کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے سربراہ حضور کے تایا ابو طالب کی سرپرستی میں چلے گئے. ابو طالب کوئی کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے. بڑے سردار تھے لیکن فائنینشلی کوئی سٹرونگ آدمی نہیں تھے. لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ نہ کھلا سکے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں سخت محنت کرنی پڑی. اور مکے کے ماحول میں جہاں ٹیمپریچر نارملی 50 ڈگری چلا جاتا ہے آپ کو جانور چرانے پڑے. لیکن جب آپ سمجھدار ہوئے بالغ ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تجارت کے پیشے سے آپ وابستہ ہوئے، آپ تاجر نہیں تھے. اس لیے کہ تجارت کرنے کے لیے تاجر ہونے کے لیے سرمایہ ضروری ہے. بغیر سرمایہ کے تو انسان تاجر نہیں بنتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے اور اس میں آپ کو کمیشن ملتا تھا. تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بزنس سیلز مین تھے لیکن تاجر نہیں تھے. اس اثنا میں مکہ مکرمہ میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی
ہر شخص کے علم میں آ گئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سیلز مین ہے، یہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ایک انوکھی سی بات تھی، پہلے نہ سنی نہ دیکھی۔ لہذا مکے والوں نے آپ کو دو ٹائٹلز دیے، الصادق سچا، الامین کریڈیبل، ٹرسٹ وردی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ٹائٹلز کے ساتھ مشہور ہوئے پورے کاروباری حلقے میں مکہ مکرمہ میں۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون تھیں، 2 دفعہ کی بیوہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آپ کو بلوایا اور آپ سے کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو دگنا نفع دوں گی۔ اور ساتھ انہوں نے اپنے ایک بھتیجے اور اپنے ایک غلام کو بھیجا اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ تم نے جو یہ کہے کرنا ہے اور اس کو ذرا غور سے آبزرو کرنا ہے۔ اس کی جو ریپوٹیشن ہے کہ یہ بڑا سچا اور کھرا ہے، دیانتدار ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کاروبار میں، اس وزٹ میں، اس تجارتی سفر میں غیر معمولی منافع بھی ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا۔ تو حضرت خدیجہ کو فوراً اندازہ ہوا کہ وہ جو میں نے سنا تھا کہ یہ بڑا کھرا دیانتدار آدمی ہے، ہی لکس ٹو بی ون۔ تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا نفع جیسا کہ انہوں نے کہا تھا دینے کے بعد اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے۔ تو میسرہ نے کہا کہ میڈم اس شخص کے بارے میں یہ تو سنا ہی تھا کہ بڑا سچا اور دیانتدار ہے، لیکن میں نے اس کا اخلاق بھی کمال کا پایا اور اس کو معاملہ فہم بھی پایا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آزاد کر دیا اور ٹھان لی کہ میں اس نوجوان سے شادی کروں گی، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اس سے قبل حضرت خدیجہ کو کچھ خواب بھی آ چکے تھے۔ ایک خواب جو ہے وہ یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر میں آ رہے ہیں۔ اور وہ خواب انہوں نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید میرے ہاں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوگا، میں اس کی ماں بنوں گی۔ جب انہوں نے ٹھان لی تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں تو محمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ ہمیں کیوں پوچھ رہی، کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اب پیغام کیسے بھیجوں؟ ذہن میں رکھیے گا یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے، جب کسی خاتون کے لیے کسی کو پروپوز کرنا یہ ذرا ایک انہونی سی بات تھی، اگرچہ وہ بیوہ تھیں، الاؤڈ تھا انہیں، لیکن بہرحال ایک آڈ ان یوزول بات تھی۔ تو ان کی ایک سہیلی نفیسہ نے کہا کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طواف کر کے نکل رہے تھے، آگے سے آئی، محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے اس کا نام بتاؤ پھر میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شی واز اے ویل نون وومن۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین مشہور ہوئے تھے، خدیجہ بنت خویلد الطاہرہ مشہور تھی، پاک باز خاتون۔ اٹ واز اے ریئل میچ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو پھر میں بھی تیار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا سے, جو آپ کے ولی بھی تھے, سرپرست بھی تھے, ان سے کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے. تو ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں حضرت عباس اور ابو لہب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس طرح محمد کو خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے. تو ابو لہب نے کہا کوئی مروانہ نہیں کہ بےزتی نہ کرا دیں ساڑی. تو حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ چل ساڑا منڈا کوئی کاٹے, وجی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, سچا بھی ہے, دیانتدار بھی ہے, پورا مکہ جو ہے اس کی مانتا ہے شرافت کو, دیانت کو, صداقت کو, اس میں کیا کمی ہے. بہرحال ابو طالب اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور حضرت خدیجہ کے ولی کے طور پر ان کے چچا سامنے سے آئے گفتگو کرنے کے لیے. گفتگو شروع ہوئی اور بات تقریباً طے ہو گئی. ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ بولنا چاہا اس نے کہ اس کی زبان اکھلا گئی, کہہ نہیں سکا. ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ تم ذرا ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو. تو حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا مانگتے ہو؟ مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں بستی بستی جانا پڑا تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. ابو لہب نے پھر بکواس کی کہ لو جی نمی گل سنو, اب عورتیں مہر دیتی ہیں. بہرحال بات طے ہو گئی, یہ واپس آ گئے, نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی. درمیان میں ایک اور سٹیپ ہے, بڑا دلچسپ سٹیپ ہے وہ بھی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے, تو ابو طالب نے ذرا کچھ تسلی کے لیے اپنی بہن حضرت صفیہ کو بھیجا حضرت خدیجہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ذرا کنفرم کر کے آؤ. حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں, دروازے پر دستک دی تو کوئی کنیز اندر سے آئی. تو انہوں نے کہا جی میں نے خدیجہ بنت خویلد سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا نام؟ انہوں نے کہا جی کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. اس لونڈی نے جا کر, کنیز نے جا کر بتایا تو حضرت خدیجہ دوڑتی خود دروازے پر آئیں اور ان کا استقبال کیا, انہیں عزت کے ساتھ گھر میں لے کے گئیں اور کہا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے, میں نے واقعی محمد کو پرپوز کیا ہے. شادی کے لیے بھی تینوں بھائی, بہن صفیہ اور ایک آدھ اور رشتہ دار جو قریبی تھے وہ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے. نکاح ہو گیا اور اس کے بعد تینوں بھائی اٹھ کے جانے لگے گھر کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابو طالب کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا کہ الا بیتک, اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک, میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک, اور میں آپ کی لونڈی ہوں. یوں یہ شادی انجام پا گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے موحد تھے. آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر آپ نے بھی کسی بت کو سجدہ کیا تھا. یعنی یکسوئی ہے اللہ کی عبادت میں. لیکن انسان کا جو دوسرا تعلق ہے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرنٹ اٹیمپٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب کوئی سرمایہ آپ کے پاس نہیں تھا تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور بیواؤں کی خبر گیری کر کے اپنا وہ ذوق آپ ٹھنڈا کیا کرتے تھے. اس ذوق کو تسکین پہنچایا کرتے تھے, یتیموں کی سرپرستی, بیواؤں کی خبر گیری. پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آپ کی دیانتداری پھر راڑے آ گئی. ایک دن آپ ذرا کچھ پریشان تشریف لائے
تو خدیجہ بنت خویلد نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کوئی سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا، وہ میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے، وہ میری اجازت سے میرا مال برت رہا ہے لیکن اس مال کو اپنا نہیں سمجھتا۔ تو نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا۔ لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ میں جا کے پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور حکم کیا ہوا کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف لیٹ کر، کمبل لیٹ کر، لیٹنے والے بیٹھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرو۔ صرف زبانی کہنا جو ہے وہ کبریائی کو قائم کرنا نہیں ہے، بڑا دکھے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا وہ کیا تھا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اسے قرآن مجید سنا سنا کر پڑھا کر نصیحت کرتے رہو۔ قرآن مجید معلومات تو اس میں ہے ہی ہیں، جو بھی پڑھے گا اس معلومات تو حاصل ہوں گی، لیکن ابھی آج ہم 26ویں پارے پر ہیں، آپ نوٹ کیجئے جو لوگ باقاعدگی سے شریک ہو رہے ہیں۔ کیا معلومات ملی ہیں آپ کو؟ خاص معلومات تو نہیں ملی، وہ بنیادی باتیں جو ہمیں بچپن سے معلوم ہیں وہ ایک خاص انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے دلوں کو متاثر کرتی ہیں۔ نصیحت، تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو قرآن مجید کے ذریعے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ جو آدمی گورنمنٹ کی ریٹ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے؟ قانون کس کے لیے ہے؟ جو گورنمنٹ کی ریٹ سے ڈرتا ہے، اس کی کمپلائنس کرتا ہے، اس کی ریٹ کو اپنے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کی سرپرستی حاصل تھی تھرو ابو طالب، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد نہیں ہو سکا، ماں سوائے 2 واقعات کے۔ وہ انسٹنٹینیس واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں ابو جہل کی بھی ایک دری بچھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے زمینداروں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہاں دریاں بچھی ہوتی تھی قریش کے سرداروں کی کعبے کے گرد۔ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں علاقے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی نجاست بڑی اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو کھینچ کے لائے اور محمد کے اوپر ڈال دے۔ پھر ایک موقع پر اس نے کہا کہ ہے کوئی جس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال دے، تو ایک ہی شخص عبداللہ بن ابی معیط اٹھا دونوں مواقع پر اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی، لیکن کوئی باقاعدہ پلانڈ دست درازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو سکی۔ ہاں صحابہ کرام پر ہوئی، اور ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ عنکبوت میں کہ صحابہ کو اجازت دی گئی کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، تمہیں میری ہی بندگی کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن قریش کا پریشر ابو طالب پر بڑھتا رہا، آ کے انہوں نے کہا کہ یا محمد کو ہمارے حوالے کرو یا پھر ہم پورے تمہارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب ڈٹا رہا، اس نے کہا کر دو۔ تو 3 سال کا بائیکاٹ ہوا خاندان بنو ہاشم کا، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک۔ بنو ہاشم کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر 2 پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا گیا، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، 3 سال، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جانے دی گئی۔ کوئی ایک آدھ جو ہے وہ شریف آدمی جو تھا وہ غلے سے بھرا ہوا اونٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر دروازے کے پاس چھوڑ دیتا تھا اندر کی طرف، ظاہر سردار تھا اس کو روک نہیں سکتا تھا، یوں کچھ غلہ مل جاتا تھا، باقی کچھ
چمڑے جو ہے وہ بال کر بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے تھے، اور کچھ گھاس پھوس جو بھی مل گیا وہ کھا کر. یا دو بندے ہیں جو وہاں کچھ پہنچاتے تھے. ایک تو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کی والدہ، حضرت زبیر کی اہلیہ، یہ بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے لیے چھپ چھپا کر کچھ دودھ جو ہے وہ دے جایا کرتی تھی. اور چونکہ حضرت خدیجہ بنت خویلد وہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھیں، حضور کی بیوی تو تھیں لیکن بہرحال بنو ہاشم میں تو نہیں تھیں. ان کا بھتیجا حکیم بن حزام بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو پہاڑ عبور کر کے پورا پہاڑ چڑھ کر جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آیا کرتے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح. 10 نوی میں، محرم 10 نوی میں یہ مقاطعہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے. آپ اجازت دیے تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 صدمے پہنچائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا. ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور دوسرا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ نے جو دین کا کام کروانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا ہو گیا تھا. لہذا اب ایک نیا سٹیپ، اور وہ کیا تھا؟ ابو طالب کو اللہ نے بلا لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا. مکے میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا، یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں رہ سکتا تھا. اب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے تو قریش سے بھی نکل گئے. اب یا تو آپ کو کوئی پناہ دیتا، آپ نے 2-3 سرداروں سے تقاضا کیا، انہوں نے پناہ نہیں دی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے. وہاں 3 سردار تھے، 3 بھائی تھے، زمیندار، اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے کہ شریف آدمی ہیں، لیکن وڈیرا ہی ہوتا ہے خواہ کتنا بھی شریف دکھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی وہ ہمیں معلوم ہے کہ پتھراؤ لڑکوں سے کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہت سا خون بہہ گیا آپ کی ٹانگوں سے، اور شدید تکلیف اور خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی. آپ پاؤں کے بل بیٹھے، 2 لڑکے آئے، اپنی بغلوں میں ہاتھ دیا، ادھر نہیں بیٹھو چلو. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر باہر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں. یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. وہاں آپ کو ہوش آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی شکایت رجسٹر کروائی ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسا دشمن کے حوالے کر دیا کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے مجھ پر انہیں اختیار بھی پورا دے دیا ہے، جیسے چاہے ستا لے. لیکن یہ شکوہ عبد السمی کا شکوہ نہیں تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا. لہذا فوراً کہا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں نا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ واقعات کس سن میں ہم پھر رہے ہیں؟ 1190 میں ہم پھر رہے ہیں. 1190 رجب کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا. معراج کا بھی وقت تھا نا اللہ کے نزدیک. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا کہ جی کب معراج کرائی جائے تو میں اپنی چھوٹی سی عقل جو ہے اس کے مطابق کہتا کہ جی پہلی وحی کے لیے آسمانوں پر بلایا جاتا
پنڈال سجتا، نام بولا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سٹیج پہ تشریف لے جاتے، پہلی وہی پیش کی جاتی، کلیپنگ ہوتی، ایونٹ تھا نا ایک. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب کرنے آتے ہیں. when, where and how to do something, he knows the best. اب بلایا، کیوں بلایا؟ بقول علامہ اقبال، افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شکوہ آیا، آپ کے آنسو نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشوئی کے لیے، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری. اور وہ جو سیالکوٹ کے ایک غیر معروف شاعر کا شعر ہے، عام طور پر علامہ کے شعر سے مشہور ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو طائف کا واقعہ پیش آیا، اس کی ریسپانس میں معراج ہوئی. اور معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 11ویں سال رجب کے آخری ایام میں. رجب تو ختم ہو گیا آلموسٹ، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اب اس حج کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات فرمائی، رات کے اندھیرے میں. یہ بھی نوٹ کیجئے گا، اس لیے کہ حج کے دنوں میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. جس سے بات کرنے لگے گا اس سے بات نہ کرنا، جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا. تو جو سومر گیا انہیں رات میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کر ان افراد سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا. تو وہ پہچان گئے، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. اب یہ کیا ہے؟ یعنی 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، فلم زددہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے نے ان کے فرار میں اضافہ کیا اور بھاگے دور. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سٹیپ بائی سٹیپ سلسلے کیے تھے کہ ابو طالب کو بلایا تھا ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنانے کے لیے. یہ نہ کہیے کہ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، ایک ہی ہو گیا، نہیں، اللہ کی پلاننگ تھی. اور پھر ابو لہب کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا اللہ نے، پھر طائف بھجوایا اللہ نے، پھر طائف میں وہ ریئیکشن فیس کروایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر معراج کرائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اور بڑی طاقت کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو قرآن مجید میں روز ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لیکن ذرا اوپر بلا کر بات کی جاتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہے. اور وہاں سے نیچے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول دی، بلکہ دروازہ کھول دیا، پھاٹک کھول دیا مدینہ منورہ کا. اب پھر چل سو چل ہے، یہ 6 یا 5 افراد سے ملاقات ہوئی، وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. ایک مدرس مانگا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے لوگوں، مدینے کے لوگوں کو قرآن پڑھانے پر ڈیپیوٹ کیا. 1 سال انہوں نے قرآن پڑھایا نہیں، ان کے خون میں اتارا، انجیکٹ کیا شاید ان کے دلوں میں، شاید وہ انٹراکارڈیک انجیکشن لگا دیے تھے قرآن مجید کے، سیدھا دل میں ڈال دیا. اور چوب جاں در رفت جاں دیگر شود، کہ یہ قرآن جب کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو شخص بدل جاتا ہے. جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور اگر ایک شخص بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان ہی بدل جاتا ہے، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے.
نقطہ نظر بدل جاتا ہے, زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. اور یہ شیر بن گئے. یہ کاشتکار لوگ تھے لیکن شیر بن گئے, اور عرب کے سورماؤں, عرب کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. اتنے دلیر ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے گئے اگلے سال کہ اللہ کے رسول, آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے, آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم آپ کو اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ فوراً آپ نے دو کام کیے, کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مقصد کیا تھا, مطلب کیا تھا اس کا, کہ انہوں نے قریش سے جنگ مول لے لی. تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا. مدینے کے لوگوں میں 12 نقیب مقرر فرمائے اور ان کی اطاعت کا حلف لیا, بیعت لی مدینے کے لوگوں سے. یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے, کبھی آپ اس کے الفاظ پڑھیں, یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بیعت خلافت لی تھی, اس کے الفاظ تھے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. السمع والطاعت, کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. کن کی؟ وہ جو 12 نقیب ہیں. فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ, خواہ مشکل ہو یا آسانی, خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو. وعلی اثرۃ علینا, خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے پھر بھی ہم مانیں گے. یہ کیا تھا؟ یعنی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیعت لینے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن آپ کی اطاعت کی بیعت نہیں تھی. یہ ان 12 نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی, اس لیے کہ کوئی بقائمی ہوش و حواس مسلمان ہو کر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر نہیں سمجھ سکتا, ورنہ ایمان ہی چلا جائے گا. تو وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, اور یہ کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنے کے حل ہیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے, البتہ حق بات ضرور کہیں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے, نہیں گھبرائیں گے. اور اس کے 2 ماہ کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرماتے ہی آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. مسجد نبوی تعمیر کی, مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی, اور یہودیوں سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ جس کا ذکر ہو چکا ہے پہلے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور آپ نے قریش کو سائلنٹ میسج بھیجے 2 کہ دیکھو تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں اور تمہاری معیشت تجارت ہے. کارگو بزنس تھا ان کا کہ یمن کے ساحل پر جو مال اترتا تھا, انڈیا کا بنا ہوا, ملائیشیا کا, انڈونیشیا کا بنا ہوا, وہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا اور بائی سرفس اونٹوں پر لاد کر اس کو یورپ پہنچایا جاتا تھا, شام کی طرف, روم کی طرف. اور یہ تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. تو آپ نے وہاں پر اپنے آدمی بٹھائے اور مہاجرین میں سے بٹھائے جن کو وہ پہچانتے ہوں, ٹو ٹیل دیم کہ میں تمہیں اکنامکلی بلاک کر سکتا ہوں, اور مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میرے الائز بن جاؤ. کسی نے قبول کیا تو فبیہا, کسی نے کہا کہ نہیں نہیں, آپ کی دشمنی چونکہ قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کے ساتھ دشمنی مول لینا افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ ایران کو اپنا دشمن کہتا تھا, ہے یا نہیں یہ علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال جو دکھایا ہوا ہے اس نے وہ یہ ہے کہ ایران دشمن ہے. تو آپ پائپ لائن معاہدہ بھی نہیں کر سکے گیس کا ایران کے ساتھ. کیا رکاوٹ تھی, کیوں ختم ہو گیا؟ تو یہ ہوتی ہیں بدماشیاں ملکوں کی, گنڈوں کی. جیسے آج کا گنڈا جو ہے وہ امریکہ ہے, اس وقت کا گنڈے جو تھے وہ قریش تھے, یاد رکھیے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھریٹ کیا, اور وہ بھی پاگل نہیں تھے, ان کی خوب سمجھ میں آیا کہ واٹس گوئنگ آن.
تو انہوں نے ایک فنڈ ریز کیا اور ایک بڑا تجارتی قافلہ تیار کیا انہوں نے شام کی طرف بھیجنے کے لیے. مسلمان جو مال چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مکے میں وہ بھی لوٹ لیا اور طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم اس کو محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کریش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں آ گیا تو آپ نے اس قافلے کا بنفس نفیس پیچھا کیا. حق تھا نا آپ کا, لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر منظور نہیں تھا. یعنی ٹائمنگز کی کچھ آگے پیچھے ہو گئی بات, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس شاہراہ پر تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو 2 دن پہلے آگے چلا گیا. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پا سکتے. یعنی یہ سبق جو ہے نا کہ nothing happens without Allah's permission, اس کو تو پلے باندھ ہی لیں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی, بہت آسان ہو جائے گی. غم نام کی کوئی چیز, سینس آف ڈیپریویشن نام کی, احساس معرومی نام کی کوئی چیز آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکے گی انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ واقعات, وہ سو کالڈ حوادث جن کو آپ نے بہت زیادہ ناپسند کیا کو ہو یہ بڑا کام خراب ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ غور کریں کہ آج آپ جہاں کھڑے ہیں انہی واقعات کی طرف سے کھڑے ہیں. تو بہرحال وہ قافلہ آگے نکل گیا, قریش کو بھی پتہ چل گیا. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. ابو سفیان اس قافلے کے سالار تھے, بہت ذہین آدمی تھے. تو قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی 2 کام کیے. ایک تو مزید کمک بھیجی اور 1000 کا لشکر لے کے آئے, تو غزوہ بدر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح دی. 13 ماہ کے بعد پھر وہ بدلہ لینے کے لیے آئے, غزوہ احد ہو گیا. پھر سورہ احزاب ہم پڑھ کے آئے ہیں, غزوہ احزاب ہم پڑھ کے آئے ہیں. یہ 7 کیلنڈر ذہن میں رکھیے گا. غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان میں ہوا ہے. غزوہ احد سن 3 ہجری شوال میں ہوا ہے, 13 ماہ کے بعد. چھوٹے چھوٹے مارکے تو بے شمار ہیں, لیکن کوئی بڑی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان سن 4 ہجری میں نہیں ہوئی. سن 5 ہجری میں قریش پورے عرب کو لے کے آئے, یعنی سارے اپنے الائز کو لے کر حملہ آور ہوئے مدینہ منورہ پر. جیسے امریکہ حملہ آور ہوا تھا افغانستان پر اپنے سارے الائز کے ساتھ, صرف اسامہ بن لادن کو کیپچر کرنے کے لیے اور لینے کے لیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اسامہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. کہ غزوہ احزاب کیا شے تھی, تو افغانستان کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ امریکہ اپنے سارے الائز کو لے کے آ گیا ایک چھوٹے سے ملک کو حملہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی غیر معمولی مدد فرمائی. 1 ماہ کا محاصرہ, حاصل کچھ نہیں, اور وہ راتوں رات بھاگ گئے, واپس چلے گئے اللہ کی مدد سے. پھر جو 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے جو میثاق مدینہ کے حصے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کو نکالا. 2 کو نکالا اور تیسرے کا جو انجام ہوا وہ ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. اب آ جائیے سن 6 ہجری میں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ذہین ترین انسان تھے, لیکن بہرحال انسان تھے. تو جہاں بھی کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی تھی تو ان کو فوراً وحی آتی تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آتی تھی. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 15 دن تک وحی نہیں آئی, اور آئی تو اس حکم کے ساتھ کہ وَلَا تَقُلَّنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. چھوٹی چھوٹی بات پر وہی آتی تھی. سنایا تھا میں نے آپ کو واقعہ کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریز کیا اور بار بار اپیل کی کہ جو لا سکتے ہو لاؤ, جو لا سکتے ہو لاؤ, جو ساتھ لا سکتے ہو لاؤ. جب حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تو ایک انصاری صحابی
کے پاس کچھ نہیں تھا تو دل میں آیا کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول نے کوئی اپیل کی ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی مجھے مزدوری بتا دے دو، کوئی کام لے لو اور مزدوری دے دو۔ اور ان کا چل میرے باغ کو پانی دو۔ رات بھر اس نے اس کے باغ میں پانی دیا اور صبح اس نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے وہ مزدوری کے طور پہ دے دیا۔ تو اس کے گھر کے بال بچے بھی بھوکے تھے، تو صحابی نے آدھا جو ہے وہ وہاں دیا اور آدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی تھی، جبرائیل آ کے بتا گئے تھے کہ یہ کس حال میں لے کے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، یعنی عمرہ کر رہا ہوں احرام پہنے ہوئے۔ تو یہ صاف اشارہ تھا کہ آپ عمرہ کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا، خواب کی انٹرپریٹیشن ہی ہوتی ہے نا، کہ یہ شاید مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں صحابہ کو ساتھ لے کر، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ یہ خواب جو تھا یہ اگلے سال کا تھا، سن 7 ہجری کا خواب تھا، دکھایا گیا اس لیے کہ خواب میں کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ یعنی خواب کیا ہوتا، سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے زندگی میں نہ ایک خواب کم سے کم ضرور سچا دیکھا ہوتا ہے، کبھی 6 ماہ کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد انسان دیکھتا ہے یہ تو وہی سین تھا جس کا پریویو میں نے دیکھا تھا۔ سچا خواب اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن اس خواب کے پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ آپ کسی بینک میں جائیں نا، آپ وہاں کوئی واؤچر لکھتے ہیں، کوئی چیک لکھتے ہیں، ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے نا، آپ یوں کا کہ نظر گھمائیں بینک کی برانچ میں تو آپ کو کسی جگہ پر نمایاں تاریخ لکھی ہوئی مل جائے گی۔ لیکن خواب کے پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ابھی جانا ہے، لیکن یہ خواب اگلے سال کا تھا، لیکن وہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اس خواب کی یہی انٹرپریٹیشن کریں کہ یہ ابھی جانے کا خواب ہے، لیکن تھا وہ اگلے سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ انٹرپریٹیشن کرائی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا۔ اسی انٹرپریٹیشن سے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین لکھی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ وہاں چلے گئے۔ اب مکہ پر قبضہ تھا دشمنوں کا، قریش کا، کفار کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفارت کے لیے کہ قریش سے جا کر کہہ کے آؤ، ان سے نیگوشیٹ کر کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن قریش نے استادی لگائی کہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا حضرت عثمان کو، اور ایک خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ افواہ اڑائی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا کہ عثمان میرا سفیر تھا، اور سفیر کا قتل جو ہے یہ حکومت کا قتل شمار ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے تقاضا کیا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت کی، کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ پھر وہی نہیں آئی کہ نہیں یہ افواہ ہے، ڈونٹ بی سیریس۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ سیریس ہو جائیں۔ 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بیعت علی الموت، ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب پڑے قریش کو پسو، کوئی تو مرن ماروں تیار ہو گیا، لہذا
آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے، لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ ہاں 10 سال کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لڑائی نہ کریں، لیکن اس دفعہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی پاؤں پکڑ رہے ہیں لیکن بظاہر اپنے منہ اونچے رکھنے چاہتے ہیں۔ اور کمال دور اندیشی کا مظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحابہ کرام کے سارے جذبات اپنی جگہ، ان کا جوش و خروش اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی۔ اب اس جو صلح حدیبیہ ہے اس کو قرآن مجید میں یہاں اس صورت میں فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا ہوا کہ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا، بلکہ بڑے یعنی دردناک مناظر دیکھنے کو آئے کہ صحابہ کرام کے دل ٹوٹے، احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے آ کر انہوں نے بغیر عمرہ کیے قربانیاں کی اور احرام کھول دیے، ہر دل دکھا ہوا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پر امید تھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ صرف ایک شک جو تھی اس معاہدے کی وہ برابری کی بنیاد پر تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، وہ چاہے تو قریش کا الہی بن جائے اور چاہے تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم الہی بن جائے۔ بنو بکر ایک قبیلے کا نام تھا، وہ قریش کا الہی تھا پہلے سے، اس کی دشمنی تھی بنو خزاع ایک قبیلے کے ساتھ۔ تو جو ہی یہ معاہدہ ہوا تب بنو خزاع نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی۔ قریش کو بڑا وٹ چڑھا، اچھا یہ جرت، ہماری اس وقت مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ عرب کے قبائل سمجھے کہ اب وہ آزاد ہو گئے شاید ہمارے اثر و رسوخ سے۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جا کر عمرہ کیا، 3 دن وہاں قیام کیا، واپس آ گئے۔ اب قریش نے اپنا وٹ نکالنے کے لیے جو پوری پلاننگ کی تھی کہ بنو بکر سے کہا کہ تم بنو خزاع پر حملہ کرنا رات کے وقت، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور سکھائیں گے ذرا ان کو سبق، اور کوئی بندے مار دیے کچھ۔ وہ فریاد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ کیا کریں گے ہمارے لیے، خون بہا دلائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے تم اس کا خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے؟ تو ہوتی ہے نا فتح کا ایک نشہ بھی ہوتا ہے۔ ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، جو تاریخ انسانی میں بڑے بڑے اسٹیٹسمین پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک ابو سفیان ہے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ اس وقت وہ شاید فتح کے نشے میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے انہوں نے کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ وہ ایلچی ابھی واپس مدینے نہیں پہنچا تھا کہ ہوش آ گئی، اوئی ہم تو اب لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ابو سفیان چل کر مدینے آئے ہیں منتیں کرنے کے لیے، کسی نے منہ نہیں لگایا، بات ہی نہیں کی کسی نے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی مسلمانوں کا امپریشن یہ تھا کہ شاید بہت برا ہو رہا ہے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا ہمیں اور دب کر صلح بھی ہم نے کر لی ہے، شاید ہم ہار گئے ہیں، شکست ہوئی ہے ہماری۔ لیکن اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا اور صلح ٹوٹی، اور 8 ہجری کے رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو ایک ایک واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ اس کو جوڑ کر پڑھیں گے
تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کرنے کی یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. اور ایک ایک واقعہ آپ کا تجزیہ کریں. اگر مکے کے قریش آپ کو جیسے انہوں نے پیشکش کی تھی کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بن جائے، تو اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بناتے تو وہ کنگ میکرز ہوتے اور چلتی ان کی. اوس اور خزرج کے لوگ مدینے کے رہنے والے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پہلے آپ کے جان نثار بن کر آئے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 7.5 سال کے اندر، یعنی نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے اور رمضان 8 ہجری میں فتح ہو گیا. تو صرف 7.5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کر دی. تو یہ اس کی جو اوپننگ آیت ہے جس کے لیے میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے سیرت النبی کی، کہ وہ صلح حدیبیہ جو اپیرنٹلی شکست تھی مسلمانوں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو یعنی عمرے کی نیت سے گئے، احرام باندھ کے گئے اور عمرہ نہ کر سکے. کبھی کسی ایسے شخص سے پوچھیے گا جو حج یا عمرے کی نیت سے گیا ہو، فار ون ریزن اور دی ادر وہ عمرہ نہ کر سکا ہو، اس کے جذبات کا ذرا آپ کو اندازہ ہوگا. تو صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے ریلیجسلی، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اور دوسرا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور عجیب شرطیں کہ اگر کوئی مسلمان اسلام سے تائب ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی مشرک شرک سے تائب ہو کر آپ کے پاس چلا جائے گا تو آپ ضرور واپس کریں گے. یہ ساری شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کو دبانے والی تو کیا تھی؟ وہ ایک شکست کسی کیفیت تھی بظاہر. لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ